تیری ستمگری رائٹر ہیں ابھی یاری ایپیسوڈ نمبر 1 کے ساتھ حاضر ہوں. امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا. وہ 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی. اس کی محبت جو کہ 4 سال اس کے نام رہی تھی آج پل میں اس کے چھوٹے بھائی حسنان بخت کے نام ہو گئی تھی. وہ اپنی ذات میں سلجھا ہوا شخص بہت بکھرا ہوا تھا. اس بکھرے پن کی وجہ اشنال بخت تھی. روشنال بخت کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اشنال بخت اس کے ساتھ ایسا کرے گی. وہ جو سے 12 سال چھوٹی تھی. اس کا منہ سے بچہ بچہ کہتے نہیں سکتا تھا. وہ 2 دن پہلے اس کی بیوی بنا گئی تھی. بیوی بن گئی تھی. اگر اشنال بخت کے سامنے ہوتی تو روشنال بخت اس کا حشر کر دیتا. پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا. اسے سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ اس کے والدین جو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. اشنال کی ایک بات کی وجہ وہ ساری عزت ریت کا محل ثابت ہوئی تھی. بابا کی ایک بات وہ سہ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. بار بار بابا کی آواز اس کانوں میں گونج رہی تھی. 2 دن سے اس کا کوئی بلا نہیں رہا تھا. غصہ حد سے سوا ہوا تو گھر کی طرف قدم بڑھائے کیونکہ 2 دن سے وہ گھر والوں کے تانے ہی برداشت کر رہا تھا. وہ کمرے میں آیا, ڈور لاک لگایا, پھر بیڈ کی طرف بڑھا. لیکن یہ کیا, وہ اس کے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے اس کے غصے کا گراف اور بڑھا. اٹھو, میری نیندیں برباد کر کے مزے کر رہی ہو. روشنال بخت نے غصے سے بلینکٹ اتار کر نیچے پھینکا تھا جس سے اشنال کے کپڑے بے ترتیب ہوئے تھے. اے اٹھو بغیرت عورت. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا. اس کو اپنے سامنے دیکھ کر جو آیا بول گیا تھا. اشنال اس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی. بابا بھائی آپ یہاں. اٹھ کر ایک دم سے اٹھ کر اس کے گلے لگی تھی. اشنال اس کی گالی نہیں سنی اس لیے اس کے ساتھ لپٹ گئی. بھائی آپ تو مجھے جانتے ہیں نا, میں ایسی نہیں ہوں. چراغ وہ اسے خود سے علیحدہ کرتا, اس کے نازک لب پہ تھپڑ رسید کر کے. خبردار بازاری عورت, تمہیں کس نے کہا کہ میرے روم میں آؤ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ مجھے چھوٹی امی نے کہا تھا کہ آئندہ میں اس کمرے میں رہوں گی. وہ سہم کر بولی تھی. تو اپنی جگہ پر سو, یہاں میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا. وہ اسے نیچے زمین پر دھکا دیتے ہوئے بولا, یہ جگہ ہے تمہاری. اشنال نے تو اس کے تیور دیکھ کر سہمی تھی. آپ بھی مجھے غلط سمجھ رہے. ماما میری بات آپ نہیں سنیں گے نا؟ تو میں تو سمجھی تھی آپ دنیا کے آخری انسان ہوگے جو میری بات رد نہیں کریں گے. ایک اور لفظ نہیں آج میں بولوں گا اور تم سنو گے. واقعی ایسی لڑکی نہیں ہو. یہ بات کاش مجھے سمجھ آ جاتی. یہ لفظ تو 18 سال کی معصوم لڑکی پہ تازیانہ بن کر لگا تھا. بابا بھائی آپ میری بات تو سنیں. بھائی بغیرت عورت, جو تم نے کیا آج تمہارا وہ میرا نکاح ہوا ہے, پھر معصومیت کر ناٹک کر رہی ہو. میں نے تو تمہیں بہن سمجھا تھا لیکن تم نے مجھے بھائی نہیں سمجھا. بتاؤ کیوں کیا تم نے؟ اب زمین پر بیٹھا اس کے پاس اس کو جھنجھوڑ رہا تھا. میرے ماں باپ کا یقین اٹھ گیا مجھ سے. میری محبت مجھ سے جدا کر دی گئی ہے. تم نے میرے بھائی کو میرے خلاف کر دیا ہے. تم نے ایسی کون سی آگ تھی جو تم مجھ سے بجھانا چاہتی تھی؟ سب لوگوں نے مجھ پر بہت مان کیا تھا. ٹوٹ گیا پل میں جو کہ نہیں توڑا تم نے توڑا. پلیز میں سب کو بتا دوں گی سچ کیا ہے کہ مجھے منال آپی نے اس رات آپ کے کمرے میں. اپنی بکواس بند کرو. یہ نہ ہو زمین میں زندہ گارد واہیات عورت. خبردار جو تم نے منال کے بارے میں کچھ کہا اپنے گناہ اس بیچاری پہ نہ تھوپو. تھو ہے تم پر. اپنی بہن کی خوشیاں چھین لی ہیں تم نے. میں تو پھر اشنال کی مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں, وہ والی حالت تھی. پلیز آپ میرے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. ماما میں تو آپ کی لاڈلی تھی نا. آپ میرے لیے میرے سامنے اتنی ابیوز ورڈنگ یوز کر رہے ہیں. وہ اتنے معصوم لہجے میں بات کر رہی تھی کہ ایک پل تو روشنال بخت بھی ٹھٹکا تھا, لیکن اس کے آگے اس کے الفاظ آئے جس اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. جس کی وجہ سے وہ جل کر رہ گیا تھا. تمہارے چہرے پر معصومیت کا جو ماسک ہے نا, کل تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اتر گیا ہے. ماما میں آپ کے سامنے کل گھر والوں کو بولوں گی کہ آپ بے قصور ہیں. ماما میں سب ٹھیک کر دوں گی. پھر تو آپ مجھے غلط نہیں کہیں گے نا, اور گالیاں بھی نہیں دیں گے نا؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہی تھی. کیا ٹھیک کرو گی؟ میرے ماں باپ کا بھروسہ تو تم نے توڑ دیا ہے. تمہاری وجہ سے منال مجھ سے دور ہو گئی. تمہیں تو پتا تھا نا کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں. پھر کیوں یہ فریب تمہارا ایسا کرنے سے کچھ نہیں ٹھیک ہوگا. نہ میری کھوئی ہوئی عزت واپس آئے گی اور نہ مجھے منال مل پائے گی. تمہاری وجہ سے, صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں نے اسے کھو دیا ہے. میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا. لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. میں تمہاری زندگی میں ایسا زہر گھولوں گا, نہ تم جی سکو گی اور نہ تم مر سکو گی. موت مانگو گی تو موت نہیں ملے گی, اور زندہ تو میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا. یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہو گیا تھا. اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا تھا. وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھی پیچھے کو سرکنے لگی. اتنی بچی نہیں تھی کہ اس کی نگاہوں کو سمجھ نہیں پاتی. عورت اپنے اوپر پڑی ہر نگاہ سمجھ لیتی ہے, لیکن آج اس کی نگاہوں سے اپنی عزت نظر نہیں آ رہی تھی. ماما میں نے کچھ نہیں کیا ہے.
آج تمہاری وجہ سے سب کی نظروں میں میرا مذاق بن رہا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اور تم کہہ رہی ہو میں نے کچھ نہیں کیا، بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کا، تم نے کاٹ کا الو سمجھ لیا تھا، سب نے مجھے تمہارا شوہر بنایا ہے، تو میں کیوں اس رشتے سے دور رہوں؟ آج تمہیں تمہارا شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ اس کی بات سن کر اس کا معصوم سا دل بند ہونے لگا۔ پلیز نہیں نہیں، جب میں نے سب کی جلی بھنی سنی ہے تو تمہیں کیوں نہ اس درد سے گزاروں؟ نانا، آپ تو میرے سپر مین ہیں نا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ناقابل یقین حالت میں اپنی آواز کی کپکپاہٹ پا کر بولی، میں تمہیں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ آج اشنال کا یقین ٹوٹنے کی دہلیز پر تھا۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان ذرا سا فاصلہ بھی مٹا گیا تھا، جبکہ اشنال وقت آسمان ٹوٹنے پر آیا ہوا تھا۔ وہ جس شخص کی آنکھوں میں عزت، مان اور عقیدت ہوتی تھی، آج نفرت، غصہ اور ضد تھی۔ آج وہ اس کی سانسیں چھیننے پر آیا ہوا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب سکون سے بستروں پر سو رہے تھے، لیکن وہ اپنا مان ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پلیز نہیں نہیں، میں تو آپ کی ایشو ہوں نا، سب کیا سوچیں گے؟ پلیز چلے یہاں سے۔ میں مر جاؤں گی۔ ایشو نہیں، تم میری نام نہاد بیوی ہو، جو کہ کل بڑے مزے سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ نہ ملے تو میں مر جاؤں گی، تم نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ یہ تم ہی تھی گھٹیا عورت جو کل اسی کمرے میں مجھ سے اظہار محبت کر رہی تھی، اور اس کے الفاظ دوہرا رہا تھا۔ جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے تم نے میری عزت کا۔ وہ پھر سے ذرا فاصلے پر ہو کر اٹھنے لگی، جب وہ پھر سے اسے اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ خبردار، یہاں سے تو جانا بھی نہیں۔ جن لوگوں کے سامنے میرا تماشا بنا، ان سب کے سامنے تمہارا تماشا بنے گا۔ نہ نہیں، پلیز نہیں۔ وہ بگڑنا وصل کی رات کا، وہ نہیں کی ہر ادا۔ وہ مانی خیزی سے شعر پڑھتا اسے گھسیٹ چکا تھا۔ روشنال وقت میں پل میں اس کا برسوں کا اعتبار توڑ دیا تھا۔ اس کی سسکیاں مزاحمتیں کچھ کام نہ آئی تھی۔ نفرت کی آگ میں روشنال کے سارے احساسات مر چکے تھے۔ وہ اسے بھی اس اذیت سے گزارنا چاہتا تھا جس اذیت سے وہ خود گزرا تھا۔ آج اشنال وقت اپنا سب کچھ ہار گئی تھی۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا، نہ اس زندوں میں چھوڑا تھا نہ مردوں میں۔ آج لوگ جیت گئے تھے، منال جیت گئی تھی، لیکن اشنال اپنا سب کچھ ہار گئی تھی، عزت تک۔ منال کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ جو گڑھا اس نے اشنال کے لیے کھودا تھا وہ خود اس میں جا گری تھی۔ دروازہ کھولے، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولے منال۔ ان سوچوں میں گم تھی جب حسنال کی آواز آئی تھی۔ کیا ہے، کیوں میرا جینا حرام کر رہے ہو؟ وہ دروازہ کھولتی دانت پیس کر بولی، میں آپ کا شوہر ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بھی شاید اس کی عزت ہی کر رہا تھا۔ شوہر ہو، میں نے گود تو نہیں لیا نا، تو لے لینا، 4 سال بڑی ہے۔ اور ہاتھ پھیلانے والے انداز میں بولتا، اسے آنکھ ونک کرتا اور ڈھٹائی سے بولا، چپ، ایک دم چپ، بدتمیز انسان، میں تو تمہیں چھوٹا بچہ سمجھتی تھی۔ آپ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے بڑا ہی لگتا ہوں، اور دوسرا اب میں شوہر بن گیا ہوں آپ کا۔ اب تو مجھے بچہ سمجھنے کی غلطی کبھی مت کریے گا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ابھی وہ اپنی چپل اتار ہی رہی تھی کہ جس دروازے سے وہ اندر آیا تھا، اسی سے نکلتا پھر سے بند کر گیا تھا۔ کھولو، بدتمیز انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے پکڑے، اور ذرا کس کے پکڑے، لیکن آپ کی اپنی غلطی ہے۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ رات والا منظر اس کی نگاہوں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ روشنال اس حد تک کیسے گر سکتا ہے۔ اٹھو، جلدی سے اپنا حلیہ صحیح کرو اور نیچے آؤ، کچھ دیکھ۔ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن اس سے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اشنال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کو گھورتا پا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ اٹھ جاؤ، نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کی دھاڑتی آواز سے گرتی پڑتی اپنے ٹوٹے وجود کو لے کر اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ وہ نیچے آئی تو سب نے اسے دیکھا، وہ کنفیوز ہو کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ کسی سے نظریں ملا نہیں پا رہی تھی۔ چلو، روشنالی کہہ کر سوٹ کیس لے کر جانے لگا تھا۔ کہاں؟ اس کی آواز گلے میں اٹکی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جو میں کہہ رہا ہوں کرو، زیادہ سوال جواب مت کرو۔ ہنی مون پہ لے کے جانا ہوگا نا تمہیں۔ اتنی بھولی کیوں بن رہی ہو میری بیٹی کی خوشیوں پہ ڈاکہ ڈال کر؟ اس کے نصیب پر تو سیاہی ملتی ہے۔ پلیز امی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ یقین کریں میرا۔ وہ گڑ گڑانے لگی تھی، میں نے آپ ہی کی خوشیوں کے لیے دعا کی ہے۔ نہیں ہو تم میری بیٹی، تمہاری ماں مر گئی تھی، میرے لیے پیدا کر کے مر گئی تھی، اور تم نے بھی تو کر دکھایا کہ تم سو تیلی ہو۔ میں نے تمہاری پرواہ کی اور تم نے مجھے ڈس لیا۔ سمینہ بیگم سنگ دلی کی ہر حد پار کر گئی تھی۔ پلیز امی، مجھے، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتی ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکے تھے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے اسے زوردار دھکا دیا جو کہ روشنال کے قدموں میں جا گری تھی۔ وہ اٹھی، تائی امی آپ تو میری بات کا یقین کریں۔ وہ اب تہمینہ بیگم کی طرف آئی تھی۔ جاؤ، وہ تمہیں شہر لے کے جا رہا ہے، وہ اس کے آنسو پوچھ کر گلے لگاتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے آغا جان کی طرف دیکھا جو کہ نگاہیں پھیر چکے تھے۔ وہ شروع سے اسے نہیں بلاتے تھے۔ اشنال نے سب کی طرف رو کر دیکھا، مگر کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ منال کچھ کہہ نہیں رہی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی تھی۔
اشنال صحیح کہہ رہی ہے، یہ اس کا گھر بھی تو ہے نا۔ حسنال نے اس کی طرف داری کی لیکن آقا جان کی کڑی نظروں سے خاموش ہو گیا تھا۔ سب کو خاموش دیکھ کر اس کو جھٹکا لگا کہ اس کی ذات اتنی عرضہ ہو گئی تھی کہ سب اس کو نکال رہے تھے۔ وہ سب کی طرف دیکھ کر رونے لگی تھی۔ تم اسے لے کر جا رہے ہو کہ نہیں؟ سمینہ بیگم نے سخت آواز میں روشنال کو دیکھ کر کہا تھا۔ ظہور سامان رکھو گاڑی میں۔ چلو، روشنال نے ملازم کو کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگا تھا۔ پلیز مجھے نہ لے کر جائیں ماما، مجھے معاف کر دے سب۔ لیکن روشنال کان بند کر گیا تھا۔ ماما، میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ گندے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھڑوانے لگی تھی۔ روشنال نے دوسرا ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور اسے گھسیٹتا کار میں دھکا دے کر ڈور لاک کیا تھا اور خود دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب آپ سب خوش ہیں؟ اب آ گیا آپ کو چین؟ یہ اس کے باپ کا بھی گھر تھا۔ حسنال بظاہر ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا پر اس کے آنسو دیکھ کر چپ نہیں رہ پایا تھا۔ وہ سارے راستے روتی آئی تھی، روشنال نے اسے چپ نہیں کروایا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے رونے سے۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتا رہا تھا۔ گھنٹے بعد وہ فلیٹ میں پہنچے۔ وہ اترا تو اشنال بھی اس کی پیروی میں باہر نکلا۔ چابی نکال کر اس نے فلیٹ کا دروازہ اندر داخل ہوا۔ فلیٹ بالکل نیو اور فینسی سا تھا۔ سامان بھی نیا تھا۔ صوفے، بیڈ وغیرہ ہر چیز تھی۔ 4 کمرے، امریکن طرز کا کچن تھا اور لاؤنج بھی بہت بڑا تھا۔ یہ فلیٹ اس نے تقریباً سال پہلے خریدا تھا جب وہ MBA کر کے پاکستان آیا تھا۔ روشنال نے فلیٹ اس کے لیے خریدا۔ اگر کبھی وہ آفس کے لیے لیٹ ہو جاتا تو رات یہی رک جاتا تھا۔ اور یہ فلیٹ اس نے کبیر صاحب کے کہنے پر خریدا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی فلیٹ کو دیکھ کر۔ میں آفس جا رہا ہوں، یہ سامان سیٹ کر دینا۔ اس کو ہکا بکا دیکھتے ہوئے بولا جو پھر سے رونے پر آئی تھی۔ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ روشنال بچپن سے جانتا تھا کہ وہ اندھیرے سے کتنا ڈرتی ہے، پھر بھی اس پہ اذیت دینا چاہتا تھا۔ جیسے اور رہتے ہیں اب روئی میں لحاظ نہیں کروں گا، تھپڑ لگا دوں گا۔ وہ رات سے اس کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بند کرو یہ ڈرامہ، جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے تم نے میرا۔ وہ اس کے رونے سے جھنجھلا گیا تھا مگر وہ اور بلند آواز میں رونے لگی۔ روشنال کے غصے کا گراف اور بڑھ گیا تھا۔ تمہارا رونا نہیں بند ہو رہا نا؟ اوہ، اب سمجھ آئے تمہاری خواہش کہ میں تمہارے پاس رہوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا قریب کر گیا تھا جبکہ اشنال کو اپنا آپ بھول گیا۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، اپنے آپ کو اس کے بازو سے چھڑانا چاہا۔ وہ تڑپ کر اس کے ہثار سے نکلی تھی۔ اب کیا ہوا؟ یہی تو تم چاہتی تھی، میں تمہارا ہو کر رہوں اور کسی کام کا نہ رہوں۔ اس کی گھٹیا باتیں سن کر اس کا چہرہ اہانت سے لال ہوا تھا۔ آنسو پھر سے نکل پڑے تھے۔ میرے واپس آنے تک یہ سامان سیٹ ہونا چاہیے۔ وہ کچھ پل اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے حکم دیتا نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے روئی تھی۔ اس کی ایک غلطی اس کا آخری خیال رکھنے والا شخص بھی دور ہو گیا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ منال کی باتوں میں نہ آتی اور نہ اس کا محافظ اتنا بدلا ہوا ہوتا۔ اشنال بخت کو روشنال بخت کے رویے نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ مومی گڑیا اس مہربان کا لہجہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ سارا دن فلیٹ صاف کرتی رہی۔ پہلے وہ کچھ دیر خوفزدہ رہی تھی لیکن یہ پھر سوچ کر اب اس نے دن تنہا ہی گزارنے ہیں۔ اب سوٹ کیس جو کہ کافی بھاری اور بمشکل کھینچ کر لے کر گئی تھی اور اس کے کپڑے نکال کے سیٹ کیے تھے۔ یہ کام کرنے کے بعد کچن کا فرش دھویا، ہر چیز کو صاف کیا تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو وضو کر کے نماز پڑھی اور سورہ یاسین پڑھ کے وہیں بیڈ پر سو گئی تھی۔ وہ کافی رات کو گھر آیا۔ پورا فلیٹ جگمگا رہا تھا، ہر چیز ترتیب سے اور نفیس لگ رہی تھی۔ اس نے کھانا کچن میں رکھا اور روم میں گیا جہاں نماز والی سٹائل میں دوپٹہ لپیٹے سو رہی تھی۔ کچھ پل تک وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ وہ ابھی رکتا ہی کہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ روشنال سیدھا ہو کر بیٹھ گئی جبکہ اشنال تھوڑی سی خائف ہوئی تھی۔ اٹھو، کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس کے سر تاثرات دیکھ کر وہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کچن میں آئی، کھانا گرم کر کے ٹیبل پر رکھا۔ جب اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا ٹیبل پر جا بیٹھا اور کھانے لگا۔ کھانا کھا کر نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیبنٹ کے اوپر سامان پڑا ہوا ہے، نکال کر کافی بنا کر لاؤ میرے لیے۔ اور ہاں، کل میں سامان لے کر آؤں گا، کھانا وغیرہ تم خود بناؤ گی۔ اگلا حکم صادر کرتا چلا گیا تھا جبکہ بے بسی کے احساس سے اشنال کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے تھے۔ وہ کبھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتی تو وہ اس کے روم میں لے آتا، اسے ٹیبلٹ دیتا، لیکن اب وہ کل سے بھوکی تھی، اس کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے کافی بنا کر لائی جو کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ اس کے آگے کافی کا کپ رکھا۔ کھانا کھایا مصروف سے انداز پر بغیر نگاہیں اٹھائے سے پوچھا تھا۔ اشنال تو خوش ہو گئی تھی، اس کی پرواہ ہے۔ مجھے رزق کی بے حرمتی پسند نہیں ہے اور نہ میرے پاس حرام کا پیسہ ہے جو تم پر ضائع کرتے رہوں۔ اپنے حصے کا کھانا کھاؤ، یہ نہ ہو کل میں ڈسٹ بن میں دیکھوں۔ اگر ڈسٹ بن میں پڑا نظر آیا تو پھر اپنا حشر دیکھ لینا۔ اشنال کی ساری خوش فہمی اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ روم سے نکل گئی تھی جبکہ پیچھے سے روشنال کافی کا سپ بھرتے ہوئے اپنے رویے پر غور کرنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کل سے بھوکی ہے، صبح بھی وہ اسے جلدی میں لے آیا۔ دن بھر اس کی تھکن کا دیکھ کر اسے ڈائریکٹ کھانے کا نہیں کہہ سکا کیونکہ اس کی انا نے گوارا نہیں کیا تھا۔
وہ کچن میں زہر مار کرنے والے لینے لگی اور تھوڑی سی بچی ہوئی کافی پی کر برتن دھو کر لائٹ آف کر کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ اندر آئی تو دیکھا وہ چیئر پر سر رکھ کے سو رہا تھا۔ وہ اس کے شوز اتارنے لگی، اس کی انگلیوں کے لمس پر اس کی آنکھ کھلی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے پاؤں جھٹکے سے پیچھے کر گیا تھا۔ آپ کے شوز اتار، میں نے کہا تھا کرنے کو۔ وہ اس کی بات کاٹتے زوردار سے دھاڑا تھا۔ اب ان اوچھی حرکتیں کیوں؟ مجھے اپنی طرف متوجہ کرو گے؟ وہ پھر رونے لگی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے تم نے میرا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ وہ اپنے آنسو پہ قابو پاتی روم سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ شوز اتار کر سو گیا تھا۔ رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی، کروٹ بدل کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کو تشویش ہوئی، سارے روم چیک کرنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا، پر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا کیونکہ اس نے ہر جگہ چیک کر لیا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ واش روم تک دیکھ لیا، وہ کہیں بھی نہ ملی تھی۔ وہ فلیٹ کا دروازہ دیکھنے جاتا ہی کہ اسے صوفوں کے پاس گرین آنچل نظر آیا تھا۔ وہ مڑتا ہوا صوفوں کے پاس آیا تھا تو وہ صوفوں کی پوچھ سے ٹیک لگا کے بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ سوجی متورم آنکھیں دیکھ کر ایک پل کو وہ شرمندہ ہو گیا تھا کیونکہ کل سے اس نے اسے ذہنی اذیت میں رکھا ہوا تھا۔ سردی بھی کافی بڑھ گئی تھی، وہ باریک سے دوپٹے میں کب سے پڑی ہوئی تھی۔ سردی بھی کافی زیادہ تھی، یہ سوچتے ہی وہ سچ میں پریشان ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اسے اٹھانے کے لیے، پھر کچھ سوچ کر رکا۔ پاگل منہ میں بڑبڑا کر اسے جھک کر بازوں میں اٹھاتا روم میں لے آیا تھا اور بیڈ پر ڈالا تھا۔ کمفرٹ اس سے اڑایا کہ دوسری سائڈ پہ آ کے سو گیا۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ سمینہ بیگم کو منال کی بات سن کر اتنا غصہ کہ وہ صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ ہاں ماما، میں نے کیا تھا، اس رات میں نے اشنال کو وہ لیٹر لکھ کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ روشنال کو میرا لیٹر دے کر آؤں، اور پھول بھی میں نے دیا تھا، تو وہ میری محبت میں اس رات روشنال کے کمرے میں گئی تھی۔ منال، کیا کیا تم نے؟ اپنی مائیوں والے دن یہ پاگل پن کیسے کر دیا تم نے؟ اتنا شاندار بندہ اور اتنی جائیداد کا وارث اشنال کے نام کیسے کر دیا تم نے؟ سچ میں تم پاگل ہو گئی؟ ان کے منہ سے صدمے سے بات ہی نکل رہی تھی۔ ہاں ماما، میں نے کیا یہ کام، آپ کی خود ساختہ نفرت کی وجہ سے میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ آپ نے 5 سال کی عمر سے میرے دماغ میں فتور بھرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ بظاہر تو سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آتی تھی، لیکن ان سب کے لیے میں نے آپ کے دل میں نفرت ابھرتی ہوئی میں نے دیکھی تھی۔ آپ سب کا خیال تو رکھتی تھی، آپ پاپا کے سامنے اشنال سے محبت تو کرتی تھی، اس سے ہنس کے بات کرتی، اس کا خیال رکھتی، لیکن پاپا کی غیر موجودگی میں اس کے لیے زہر اگلتے میں نے دیکھا تھا۔ ماما، آپ جس کام کے لیے مجھے منع کرتی تھی کہ یہ کام تھوڑی دیر بعد آپ خود کر رہی ہوتی تھی۔ ماما، آپ ایک بار میری بات یاد رکھیے گا، جو برائی آپ خود میں ہوتی ہے، اس برائی سے بچے کو منع مت کریں، کیونکہ یہ بچہ وہی کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے ہی تو نفرتیں، عداوتیں منہ پر بدلنا سیکھا ہے۔ منال اپنی ماں کی تربیت پل میں ان کے منہ پر مار گئی تھی۔ ماما، آپ نے مجھے ایک ایسا کھلونے والی بنایا ہے جس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ جب چاہیں مجھے چلاتی رہی، جیسے چاہیں استعمال کرتی رہی۔ اگر آپ مجھے اشنال سے محبت کا درس دیتی تو میرے دل میں اتنا زہر نہیں ہوتا۔ سمینہ بیگم اس کی باتیں سن کر ساکت ہو گئی تھی۔ ماما، میں مزید دل میں گلٹ نہیں رکھ سکتی، میں اپنے جرم کا اعتراف کروں گی، آغا جان، تائی امی اور تایا جان کے سامنے۔ منال، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، یہ میں کہہ رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر پہلے خاموش تھی، اب پھر سے وہی کچھ کر رہی تھی۔ یہ بے وقوفی کی تم مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا، اپنے پاؤں پر تم خود کلہاڑی مارو گی، کیونکہ آغا جان کا اپنی پوتی کا پیار جاگے گا اور تمہیں اور مجھے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ وہ پھر سے اس کی برین واشنگ کر رہی تھی۔ مگر ماما، میں اب یہ سچ نہیں چھپا سکتی، مجھے یہ دل جینے نہیں دیتا۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ تو اس سچ کے بعد حسنال تمہیں اپنے پاس رکھے گا، طلاق تمہارے منہ پر مار کر راہ لگائے گا، اور جو ہمدردیاں مل رہی ہیں نا تمہیں، ان سے بھی جاؤ گی۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ سب تمہارے ساتھ ہے، اور تو اور وہ تم سے نگاہیں نہیں ملا پا رہے کہ روشنال نے تمہیں 4 سال نام پر بٹھا کر رکھا اور چھوڑ دیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھانے کے بجائے تمہارا سوگ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ وہ اسے پھر سے بدگمان کر رہی تھی۔ ایک بات جو سچ تھی کہ جبکہ منال تعصب سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی تھی، اور یہاں غلطی منال کی نہیں تھی، اس کی ماں کی تھی۔ بعض والدین ہوتے ہیں جو کہ گالی سے منع کر رہے ہیں کہ گالی مت نکالو، حالانکہ تھوڑی دیر بعد وہ خود غصے میں گالی دے رہے ہوتے، یا اول فول نکال رہے ہوتے۔ یاد رکھیے، وہ بچے بھی اس وقت وہی ہوتے ہیں، اور اپنے والدین کا عکس ہوتے ہیں بچے۔ وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ کہتے ہیں، اور آپ خود کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے اس عمل سے بچوں کے دماغ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ صبح 5 بجے اٹھی، جس کے پاس سو رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، رات وہ روتے روتے لاؤنج پہ سو گئے تھے۔ پھر یہاں کیسے؟ اس کی نگاہ پھر سے اس پر پڑی جو سوتے ہوئے اس کا سپرمین لگ رہا تھا، مہربان سا، فرشتہ سا۔ وہ رات کو اس کے لیے روئی تھی کیونکہ وہ اس کا تیز لہجہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
वो बचपन से इसके नरम लहजे की आदी थी और वो एकदम से इसका सख्त लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो थोड़ी देर इसको देखती रही, फिर उठ बैठी क्योंकि इसने नमाज पढ़नी थी। दुपट्टा जो कि इसके नीचे आधे से ज्यादा दबा हुआ था, जिसका मुंह दूसरी तरफ था, वो निकालने लगी लेकिन वो ना निकला। वो दांतों को लबों में दबाए दुपट्टा निकालने की कोशिश में इसके करीब हुई थी, पर बुरा हुआ किस्मत का जिसने करवट ली और इसका बाजू नीचे आ गया था। वो तकरीबन 5 मिनट तो इंतजार करती रही कि वो फिर से करवट बदले और वो अपना बाजू निकाल ले। वो इसके बहुत करीब था, बाजू निकालने की कोशिश में। इस सर्दी में भी इसको पसीना आ गया था, पर वो नहीं जानती थी कि इसकी गुर्बत का असर है। वो अपने आप को कोसने लगी कि क्या जरूरत थी दुपट्टा निकालने की, वो अलमारी से दूसरा निकाल लेती। लेकिन अब क्या पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत। वो झुककर बैठे रहने से थक गई थी और थक हार कर वहीं इसके बाजुओं पर सर रखे रखे सो गई थी। कुछ देर बाद अशनाल को अपने बाजुओं पर बोझ सा महसूस हुआ, तो अशनाल का सर इसके सीने पर आ लगा गिरा था। इसकी आंखें जो पहले नींद खुली थी, अब पूरी खुल चुकी थी। इसने अपने सीने पर देखा गुलाबी रंगत पर घनी स्याह पलकों से सजा खूबसूरत चेहरा। इसके लंबे स्याह बाल इसके सीने पर बिखरे हुए थे, इसकी मध्यम सांसों का जीरो बम उसे अपने सीने पर महसूस हुआ था। जवानी की सरहदों को छूता इसका नाजुक सरापा एक पल के लिए तो रोशनाल बख्त जैसे मजबूत एहसासात के मालिक शख्स के होश उड़ा गया था। वो तो उसे अभी तक बच्ची ही समझता था। ये लड़की उठा, वो गुस्से से उसे झंझोड़ गया था। अशनाल की आंख खुली, वो पहले तो कितनी देर माहौल को पहचानने की कोशिश करती रही, खुद को उसके सीने पर देखकर पीछे होती। जब वो उसको बाजू पकड़ गया, क्या कर रही हो इधर तुम? वो कड़े तेवर लिए पूछने लगा था। वो मम्मा, मेरा दुपट्टा आपके नीचे है, वो घबरा कर बोल रही थी। इसने इसका दुपट्टा अपने नीचे से निकाल कर इसके मुंह पर मारा था। आइंदा मुझे तुम्हारे बाल खुले हुए नजर ना इस समेट कर रखा करो। अगर तुम ये समझती हो कि तुम मुझे इन अदाओं से दीवाना बना लोगी तो कोशिश भी मत करना बीबी। ना तो मैं हुस्न परस्त हूँ और ना ही हवस परस्त। आइंदा मेरे करीब भी मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी सो कॉल्ड बीबी हो। इसके मुंह को दबोचता हुआ सख्ती से बोला था। और नमाज के बाद नाश्ता तुमने बनाना है। अशनाल बख्त इतनी बच्ची नहीं थी जो उसके अल्फाज के मतलब ना समझती। लफ्ज चाबक की तरह होते हैं, रूह की खाल तक उधेड़ लेते हैं। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। समझ तो उसी सी रात आ गई थी जिस रात इसने इसकी जात के साथ खेला था। इसके पास जाने की चाह भी नहीं थी। उसे अब हालात की समझ आ रही थी। वो संगदिल बनना चाहती थी। वो ये नहीं जानती थी कि वक्त एक ऐसा जालिम पंछी था जिसने इसके सारे ख्वाब उड़ाकर उसे संगदिल बना देना था। बस वो ऐसे वक्त के इंतजार में थी। वो ऐसी अशनाल बनना चाहती थी कि कोई उसके करूब की चाह भी करता, तभी वो उसके पास ना जा पाए। चाय बनाते छूट चाय बनाते हुए छोटे होते वक्त इसने सुतीली माँ की झिड़कियां बर्दाश्त की थी। वो बज़ाहिर तो सबके सामने उससे प्यार से बुलाती थी, लेकिन बाद में उसे डरा धमका के ब्लैकमेल करके काम भी करवा लेती थी। लेकिन वक्त की तरह उसे समीना बेगम की बात अच्छी लगी थी और उन नफरत ही सही उसे कुकिंग और बाकी घर के काम भी सिखा दिए थे। जिंदगी में वो इनके इस काम की मशहूर थी। वो वक्त ने तमाम पर्दे और सबके चेहरों से असलियत हटा दी थी। चाय पकाते इसके जहन में भी ये सोचे गर्दिश कर रही थी। हसनाल, हाथ छोड़ मेरा। वो उसकी हरकतों से आजिज आ गई थी। हाँ, छुड़वा सकती है तो छुड़वा ले, वो भी अपनी असली नटखट लहजे में बोला। वो कितनी देर खुद को से छुड़वाती रही, लेकिन छुड़वा ना सकी थी। हसनाल, प्लीज छोड़ दो, खाला या अम्मी आ जाएंगी। वो रोने वाली हो गई थी। नहीं आएंगी यार, उनको पता है इनके जवान मर्द बेटे की शादी हुई है। हो ही नहीं सकता कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसे और लाउंज में बैठकर ऐसी बातें कर रहा था जब उसे अपनी बैग पर दूसरी थी। जाने यार, इतने प्यार से न मारे। वो ये समझा था कि पीछे से मनाल ने इसकी बैग पर हल्का सा उंगली चुभवाई थी, जबकि मिनाल आगा जान को देखकर सर झुका गई थी। और इससे जाने यार, जब आप मुस्कुराती मुझे ऐसा लगता है पूरा जहान मुस्कुरा रहा है। जान तो मैं तुम्हारी निकालता हूँ। आगा जान की बात सुनता पहले तो वो खिसियाया, फिर डटाई से मुस्कुराया था। आगा जान, मेरी शादी हुई, कुछ तो लिहाज करे। वो इधर से खड़ा होता साथ साथ बोल रहा था और साथ ही टेबल से जूस का गिलास उठाते हुए पीने लगा, जो मिनाल थोड़ी देर पहले पी रही थी। आजकल के तो जोड़ों में शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक हमारा जमाना था कि औरतें मंगनी होने के बाद निगाहें उठा नहीं पाती थी और शादी के बाद भी पर्दा करती थी। वो अपनी शराफत के किस्से पढ़ रहे थे जब जूस पीते अशनाल को जोरदार और छू लगा था। वॉट, शादी के बाद कौन पर्दा करता है? वो हैरत के साथ अपने हाथों से अपनी आंखों को खोल के बोला था। हाँ तो और क्या, अल्लाह बख्शे तुम्हारी मरहूम दादी को। मेरी छोटी छोटी बातों से सुर्ख लाल हो जाती थी। वो अपने माजी की यादों में खोए हुए बोल रहे थे। आगा जाने एक बात आपसे पूछूं, बताएंगे ना? वो बड़े राज से इनके करीब झुकता हुआ बोल रहा था। हाँ पूछो बरखुरदार। वो भी इसकी तरफ देख कर बोले। आगा जान, जो आप दादों से छोटी मोटी बातें करते थे, वो छोटी छोटी बातें तो बताएं। वो उनके पास बैठा आंखें पटपटाता हुआ बोला था। जब दादा जान की लाठी इसके बाजुओं पर पड़ी थी, दादा जान के तासुरात देख कर वो भागा था जिनकी आंखें बता रही थी अब इसकी खैर नहीं। उठकर ऐसा भागा, पीछे मुड़कर ही न देखा था।
کل کی طرح آج بھی اس نے خود کو مصروف رکھا تھا، اس کا موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ کسی سے بات کر لیتی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس نے جلدی سے نماز پڑھی اور اپنے قدم کچن کی طرف بڑھائے تھے۔ اس نے چاول نکالے اور جلدی جلدی ہاتھ ہلانے لگی، کہیں روشنال نہ آ جائے۔ پر ابھی پونے 6 کا ٹائم تھا، وہ رات 8 یا 9 بجے آتا تھا۔ پیاز ٹماٹر کاٹ لہسن پیس کر اس نے فریج سے گوشت نکالا اور بہت ہی فکر مندی سے پکانے لگی کہ کہیں کوئی چیز خراب نہ ہو اور اسے ڈانٹ نہ دے۔ کیوں وہ ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتا تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے بریانی کو دم پر لگا کر وہ رائتا تیار کرنے لگی جب روشنال کچن میں انٹر ہو۔ ایک ہاتھ میں کوٹ اور کچھ فائلیں وغیرہ تھی اور دوسرے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا۔ اشنال نے سلام کیا، وہ سلام کا جواب دیتا روم میں چلا گیا تھا۔ لہجہ لیا دیا سا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس لیا اور کمرے کی طرف بڑی دردناک دروازہ نوک کر اندر آئی جو اپنے شوز اتارا۔ یہ لے پانی۔ وہ پانی سائڈ پر رکھ کر جانے لگی۔ میں نے تم سے پانی مانگا تھا، بتاؤ۔ روشنال کے لہجے میں ہر روز کی طرح سختی تھی۔ جج جی نہیں، واپس آؤ، یہ گلاس لے کر جاؤ، آئندہ اس طرح سے روم میں مت آنا۔ اور میں تمہاری ان حرکتوں سے خوش نہیں ہونے والا۔ اور ایک اور بات، اپنے تک محدود رہا کرو، آئندہ میری ذات میں دخل اندازی کی کوشش مت کرنا۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی امپورٹنس نہیں۔ آئندہ 100 فٹ کی دوری پر رہنا۔ سو بی کیئرفل جج جی، وہ یہ کہتی ہوئی جس خاموشی سے آئی اسی خاموشی سے نکل گئی تھی۔ کچن میں آ کر اس نے پانی کا گلاس سنک میں گرایا اور اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے جو روشنال کی گئی تذلیل پر نکلے تھے۔ وہ اپنے دل کی ٹوٹی کرچیوں کو سمیٹنے لگی تھی کیونکہ بات بات پر وہ اس کی تذلیل کر دیتا تھا۔ دوسری طرف روشنال پرسکون ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی نفرت بھرے لہجے پر اشنال کا چھوٹا سا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کامنی سی لڑکی اس کے لہجے سے ٹوٹ گئی تھی۔ سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں، دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں۔ وہ کل کی طرح کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی لیکن اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ روشنال کو بلائے۔ وہ بار بار اس کے پاس جا کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس نے گلاس ٹیبل پر رکھے جب وہ آ کر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ وہ روشنال کی پلیٹ میں چاول ڈال کر رائتا اس کے آگے رکھ کر اسے اپنا کھڑا رہنا آکورڈ فیل ہوا تو وہ کچن سے نکلنے لگی تھی۔ حد ہے تمہاری ڈرامہ کی، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ وہ اس کا بازو تھام کر ادھر پڑی چیئر پر بٹھا گیا تھا۔ وہ اس کے آگے چاول کی پلیٹ رکھتا ہوا بولا اور پھر اپنے چاول نکال کر کھانے لگا۔ وہ بھی چپ چاپ کھانا کھانے لگی تھی۔ کھاتے وقت ان دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ آج چائے بنا کر مجھے دے کے آنا، میں روم میں جا رہا ہوں۔ چاول کھا کر وہ یہ کہتا روم میں چلا گیا۔ پیچھے اشنال نے پہلے ٹیبل سے برتن سمیٹ کر پلیٹیں اور برتن دھو کر چائے چولہے پر رکھی تھی جب وہ موبائل لی آئے۔ یہ امی کا فون ہے، بات کرو۔ روشنال اس کی پھرتی دیکھ ایک پل کو سچ میں متاثر ہوا تھا، جو ہر چیز سمیٹ کر اب چائے بنا رہی تھی۔ وہ اسے فون دیتا دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ جی تائی امی ٹھیک ہوں، یہ کہتے اس کی آنکھیں جھلک گئی تھی لیکن اپنے لہجے پر کنٹرول کر کے بولی تھی کیونکہ دنیا میں بس اسے تائی جان کا پیار اسے ہر فریب سے پاک لگتا تھا۔ بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ انہوں نے اندیشوں میں گرتے ہوئے کہا۔ جی تائی امی میں بہت خوش ہوں، اور آپ سنائیں سب گھر میں کیسے ہیں؟ آقا جان، تائے ابو، چھوٹی امی، منال آپی اور حسنات سب ٹھیک ہیں؟ وہ ان کی بات بدلتے ہوئے بولی تھی کیونکہ اس کے دل میں بھی ایک گلا تھا کہ وہ تو اسے غلط نہ سمجھتی اور چاہے کچھ بھی ہو جاتا اسے گھر سے نہ نکلنے دیتی۔ روشنال کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ ان کی فکر مندانہ آواز دوبارہ سے گونجی تھی۔ جی بہت اچھے ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ بمشکل اپنی آواز پر لرزش پاتے ہوئے بولی تھی کیونکہ وہ ایک ماں کو اس کے بیٹے سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پہلے بہت ڈر تھا کہ جس غصے کی وجہ سے وہ تمہیں لے کر گیا ہے، مجھے کچھ اور ہی ڈر تھا، لیکن میں جانتی تھی اس کا دل بہت نرم ہے، وہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ اس کے دل سے بے خبر بول رہی تھی۔ پتہ ہے آج میں نے تمہارے ایڈمیشن کی بات کی تھی کہ تمہارا ایڈمیشن کسی کالج میں کرا دے اور وہ مان گیا ہے۔ تیمی کی بات سنتے ہی اشنال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی کیونکہ وہ پڑھنا چاہتی تھی اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ شکریہ تائی امی، فرحت جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا تھا جبکہ وہ جلدی سے چائے کپوں میں ڈالنے لگی، یہ سوچے بغیر کچھ دیر پہلے اس نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ روشنال کا فون آیا تھا، رات کو سب کھانا کھا رہے تھے جب آقا جان نے سنجیدہ سی آواز میں کہا جی میرے ساتھ بات ہوئی تھی اس کی۔ تہمینہ بیگم نے ان کی بات کا جواب دیا تو اس کے حواس ٹھکانے لگے۔ ہے یا ابھی بھی اپنی ضد پر قائم ہے؟ انہوں نے اب اپنی بڑی بہو سے پوچھا۔ نہیں وہ نہیں، آگے آقا جان وہ کہہ رہا تھا جس جگہ میں میری عزت نہیں وہاں میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تہمینہ بیگم نے اس کی باتیں واضح لفظوں میں آقا جان کو بتائی تھی۔ دادا جان وہ آپ کا ہی پوتا ہے، ضد اور انا کا پکا ہے، اندر سے گھٹ گھٹ کر مر جائے گا لیکن آپ کے آگے جھکے گا نہیں۔ اب جب آپ کھانا کھاتے ہوئے حسنال نے دیا تھا، میں اب اس لڑکی کو اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا، یہاں تو وہ یہاں رہے گی یا اگر وہ آئی تو میں اس سے گھر سے نکال دوں گا۔ سمینہ بیگم نے زہر خند لہجے میں کہا تھا تم جاؤ گی تو تب نہ، جب میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں قدم رکھنے دوں گا۔ وہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں آ سکتی، ہر بار تم ہی قربانی کیوں دو؟ 25 سال پہلے اس لڑکی کی ماں نے مجھے میرے بیٹے سے دور کر دیا تھا، اب اس کی ماں بھی
یہی کچھ کر رہی ہے، اب اس کی بیٹی بھی یہی کچھ کر رہی ہے، لیکن اب میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی چٹانوں جیسی آواز آئی، گونجی تھی۔ آغا جان، وہ بھی تو آپ کی پوتی ہے، آپ کو کبھی احساس نہیں ہو کہ وہ آپ کے بیٹے کی نشانی ہے؟ آپ کو اس سے ذرا بھی انست نہیں ہوئی؟ آپ نے اس کے سر پر کبھی ہاتھ شفقت کا نہیں رکھا؟ یہ بحث سن کر صغیر صاحب خاموش نہیں رہے تھے، اور جہاں تک بات ہے روشنال کی، وہ اشنال کو کبھی نہیں لے کر گئی۔ روشنال اپنے انتقام کے لیے اس سے لے کر گیا۔ میں صرف آپ کی وجہ سے خاموش ہوں، نہیں تو وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، جس کو وہ مرتے وقت میرے حوالے کر کے گئے تھے، اور مجھے پتا ہے روشنال ایسی گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے سے 12 سال چھوٹی لڑکی کو پرکھ لائے، کیونکہ اس کی تربیت اس کی ماں نے کی ہے۔ اس رات میں نے زبردستی نکاح روشنال کا کروایا تھا، اور اشنال نے جو کیا ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں۔ بچوں سے اس عمر میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ چھوٹی تھی اور مجھے اس بات کا علم تھا کہ روشنال سے زیادہ اشنال کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں نے نکاح کروایا ہے۔ روشنال ابھی غلط فہمی کا شکار ہے، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ صغیر صاحب جب بولنے پر آئے تو سارے راز افشا کر گئے تھے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس لیکچر سے جذباتی ہو کر اس کو پوتی سمجھ کر اسے گلے سے لگا لوں گا، تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ وہ ایک غیر عورت کی بیٹی ہے جس نے میری بھتیجی کی خوشیوں پر آگ لگائی تھی۔ پر آغا جان، بیٹی کی شناخت تو اس کے باپ سے ہوتی ہے، اولاد تو باپ سے پہچانی جاتی ہے۔ انہوں نے پھر اس کا دفاع کرنا چاہا تھا، بس ایک اور لفظ نہیں۔ وہ یہ کہتے غصے سے چلے گئے، جبکہ پیچھے افراد بھی آہستہ آہستہ اٹھنے لگے تھے۔ میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا، لگا دے پلیز۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب حسنال اس کے پاس آ کر بولا، لیکن وہ نہیں اٹھی اس کے 2 3 پکارنے پر بھی۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اٹھے نہ، وہ پھر سے بولا، پر پھر اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ اگر تم مل جاؤ، ضمانت چھوڑ دیں گے، وہ اونچی اونچی آواز میں گانے لگا۔ سوہی منال اس کی بے سری اور بھاری آواز سن کر اپنے کانوں کے آگے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ 2 3 دفعہ وہ ایسے ہی لیٹی رہی تھی، لیکن آخر تنگ آ کر 5 منٹ بعد اٹھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے سونے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اب خاموش تھا، اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اب تمہاری آواز آئی تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی، مجھے سونے دو تم۔ وہ پھر لیٹ گئی۔ اگر تم مل جاؤ، ضمانت چھوڑ دیں گے ہم۔ اب کی بار آواز پہلے سے اونچی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ اپنے ہی جگائے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ تنگ آ کر ٹانگیں بیڈ پر مارنے لگی۔ کیا ہے تمہیں بے بسی سے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ جاؤ یہاں سے، وہ اس کی طرف دیکھ کر چیخی تھی۔ ایک شرٹ پہ جاؤں گا اگر آپ بٹن لگا کر دیں گی۔ وہ بھی ابن ڈھیٹ تھا۔ وہ شرٹ 2 شرٹ میں لگا دیتی ہوں۔ آخر وہ تنگ آ کر بولی کہ وہ جلدی سے لگا کر سو جائے۔ یہ لے سوئی دھاگا، اس کے ہاتھ پر رکھ کر خود اس کے آگے بیٹھ گئی۔ ڈفر شرٹ تو مجھے، وہ غصہ ہوئی تھی۔ نانا آپ ایسے ہی لگا دیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں، وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ میں ایسے نہیں لگا رہی، اب خود لگاؤ۔ وہ اس سے دور ہوتی پھر لیٹ گئی۔ خالہ خالہ، اس نے ایک بار اونچی آواز لگائی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور پھر سے اس کے قریب ہو کر اس کے ہاتھ سے دھاگا لے کر بٹن لگانے لگی تھی۔ یہ والی دھمکی کار آمد ثابت ہوئی تھی کہ مت سمجھنا کہ میں ڈر گئی ہوں تمہاری خالہ سے، وہ جیسے اسے جتانا چاہ رہی تھی۔ آپ کا شوہر ہوں میں، لہٰذا مجھے ہلکے میں مت لیجیے گا، وہ اس کو دبانے کی خاطر بولا تھا۔ شوہر بن کر کیا اچھا کام کیا ہے تم نے؟ کہنے کو وہ اسے 4 سال چھوٹا تھا، پر اس کے پاس بیٹھی بچی لگ رہی تھی۔ کرنا تو چاہتا ہوں پر آپ کرنے نہیں دیتی، وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ کیا کرنا چاہتے اور کیا میں نے کرنے نہیں دیا؟ وہ اب تپ کر بولی۔ حسنال کا ڈمپل اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا۔ رومانس یار، آپ کرنے ہی نہیں دیتی، میں بیچارہ تو آپ کے نزدیک نزدیک ہوتا رہتا ہوں۔ اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے ہوئے بولا، نہایت عجیب اور بے شرم انسان ہے تم۔ منال نے غصے سے سرخ ہوئی اور پھر زور سے سوئی اس کے سینے میں چبو دی۔ وہ سی سی کر کے رہ گیا تھا اور بٹن لگا کر اپنے نیل سے دھاگا توڑ دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ اپنے منہ سے دھاگا توڑیں گی۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرا کر بیڈ سے اترا تھا، جبکہ وہ کوئی شے ہی ڈھونڈتی رہ گئی کہ اسے اٹھا کر دے مارے، لیکن افسوس اس کی نظر میں ایسی ویسی شے ہی نہیں تھی۔ اگر تم مل جاؤ، ضمانت چھوڑ دیں گے۔ اس کو 5 منٹ لیٹے ہوئے جب اس کے پاس سے پھر سے اس کی بہنگم آواز آئی، اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ حسنال بیڈ دراز سے کار کی چابیاں اٹھا رہا تھا۔ اب اگر تم مجھے روم میں نظر آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے ہم۔ وہ پھر سے اٹھ کر اسے وارن کرتی اسی کے انداز میں بولی تھی، ٹانگیں پاس آؤ تو توڑوں گی یا دور سے۔ وہ اس کے تپے ہوئے انداز دیکھتا پہلے آرام سے قدم اٹھا گیا۔ دروازے پر پہنچتے ہی شیطانی مسکراہٹ سے باہر گیا۔ اشنال کو آئے تقریباً 20 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ اب کالج جانے لگی تھی، آج چونکہ ہفتے کی رات تھی تو وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ اشنال کب سے بیٹھے ایک اکاؤنٹنگ کے کوسچن میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر پڑھا کرتی اور سوتی بھی وہی تھی۔ اس دن کے بعد دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں سوئی۔ وہ کتنی دیر اور کرتی رہی لیکن اس سے حل نہیں ہوا۔ آخر تنگ آ کر اس کے روم کا دروازہ نوک کیا۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر آئی تو وہ آگے سگریٹ پی رہا تھا۔ اشنال نے اسے زندگی میں سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ کوسچن سمجھ نہیں آ رہا، سمجھا دیں پلیز۔ وہ آگے سے کچھ نہیں بولا۔ پلیز سمجھا دیں، پھر بھی اس کا رسپانس نہیں ملا تھا۔ پلیز میم، ماریں گی؟
مجھے کوشچن کرواتے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا لیکن اسے جواب نہیں دیا تھا۔ اس دفعہ اشنال کو غصہ ہے، اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچ لیا تھا۔ سگریٹ واپس کرو مجھے، تمہاری ہمت کیسی ہو اشنال بخت، اس کی دہاڑتی ہوئی آواز آئی تھی، جبکہ اپنا سگریٹ والا ہاتھ پیچھے بند کر گئی۔ روشنال نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے پاس زور سے گرایا کہ وہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے۔ اس نے اپنی مٹھی آگے کر کے کھولی تھی، جس کی بے داغ ہتھیلی 2-3 جگہ سے جلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سگریٹ اس کے ہاتھ سے لیتا، اٹھا کر اپنے منہ کے پاس کر گیا تھا، اور وہاں سے اس کا ہونٹ بھی چل گیا تھا۔ روشنال بخت اس کی اس عمل سے ساکت ہو گیا تھا۔ وہ اسے آج پہلے والی اشنال لگی، ضدی اور ہر بات منوانے والی، جبکہ اشنال کی آنکھوں سے تکلیف سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے بے وقوف؟ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا جو اب اس کے کندھے کے ساتھ نڈھال سی ہو گئی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے بے وقوف؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر معائنہ کرنے لگا جو سگریٹ لگنے سے 2-3 جگہ سے جلا ہوا تھا۔ وہ بہادر بن کر اسے سگریٹ تو چھین گئی تھی، لیکن اب ہاتھ کا درد اس کی چیخیں نکال رہا تھا۔ وہ اپنی چیخیں مسلسل ضبط میں لگی ہوئی تھی۔ نہایت ہی بے وقوف عورت ہو تم، اب رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کو روتا ہوا دیکھ کر غصے سے بولا۔ آخر چاہتے کہ آپ مجھے بتا دیں، انسان ہوں، تکلیف ہے، رو بھی نہیں، میں نے معافی بھی تو مانگی ہے، پھر کیوں اگنور کر رہے ہیں مجھے؟ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی تو میرے ساتھ بھی آپ سے بڑھ کر ہوئی ہے۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی، ہر کسی کا لہجہ مجھے بھی تکلیف دیتا ہے۔ اس رات آپ نے میرا استعمال، اس کے لہجے کی بغاوت دیکھ کر روشنال بخت کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے تھپڑ رکھ کر اشنال کے چہرے پر رسید کیا۔ اس کے تھپڑ سے تو اشنال کے حواس جھنجھلا اٹھے تھے۔ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی، جس کی لال غصے بھری آنکھیں اسے اپنے آپ میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ درد کیا ہوتا ہے جانتی بھی ہو اشنال بخت، تمہارے ایک غلط قدم نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا، مجھے پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھ دیا، پھر معافی مانگ رہی ہو؟ میرے اپنے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے سے 12 سال چھوٹی لڑکی کو ورغلا ہے، وہ مجھے تانے دیتے رہتے ہیں، میں اب تک اذیت برداشت کر رہا ہوں، مجھے ان کے الفاظ جینے نہیں دے رہے، انہوں نے مجھے بد کردار مرد کہا ہے اور یہ لفظ میرے روح کو چھلنی کر گیا۔ آج تمہیں پتہ چلا ہے نا اذیت کیا ہوتی، یہ تو صرف 2 چھوٹے نشانات ہیں نا جو میرے دل کو لہو لہان کر گئے، ان کا کیا؟ وہ بظاہر نظر تو نہیں آ رہے، میرے اپنوں کے لفظوں نے اندر سے زخمی کر دیا ہے۔ اس رات میں خراب نہیں تھا، میں نے تمہاری خواہش کو پورا کیا ہے، اور جب سب نے مجھے تمہیں میری بیوی بنایا تو میں کیوں اس حق سے کٹ کر رہتا؟ ورنہ میرے اندر نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی چاہ، خاص کر تمہارے لیے تو بالکل بھی نہیں، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے لیے تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اپنا اصل دکھا دیا ہے، ورنہ میں کب تک تمہیں بچی سمجھتا رہتا۔ اب روشنال نے سگریٹ جلا کر اور اس کی گردن پر رکھ دیا، جس سے اشنال کی چیخ نکل گئی تھی۔ یہ نشانات اب تمہیں نظر آئیں گے جب تم آئینہ دیکھو گے، تم نے سوچا تھا کہ میں تمہاری تکلیف پہ تڑپ اٹھوں گا، اس لیے تم نے یہ حرکت کی، لیکن اشنال بخت کے سوچ لو میں اب تمہیں تکلیف ہی دے سکتا ہوں، تمہارے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اب تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ وہ اس کی طرح خون آلود نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتے، نہ آج نہ کل، آپ کے دل میں بدگمانی ضرور ہے، وہ کسی دن دور ہو جائے گی، آپ مجھے تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے، اذیت دینا تو دور کی بات۔ وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرتی بمشکل بولی تھی، اس کا پراعتماد لہجہ، اس کی باتیں روشنال کے دل پر جلتی کا کام کر گئی تھی۔ اس نے اب کی بار اس کا اپنے مضبوط منہ پر اپنا ہاتھ جما دیا کہ وہ مزاحمت نہ کر پائے، اور اب کی بار لائٹر نکال کر سگریٹ جلائے۔ سگریٹ سے تھوڑی آگ بھی نکل رہی تھی، اس کی گردن پر، پھر ہاتھوں پر، پھر 2-3 بار اور، پھر لگاتار اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ ہاں پھر روتی اپنا آپ اسے بچانے کے لیے چیختی چلاتی رہی، لیکن وہ اس کے پاس بیٹھا ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ اس کے سر سے دوپٹہ کپ کا اتر گیا تھا، اس کی آنکھوں سے بے بسی سے آنسو نکل رہے تھے، جہاں جہاں پہ سگریٹ لگتا وہاں سے شرٹ بھی تھوڑی تھوڑی جل رہی تھی۔ اب تمہیں یقین آیا میں تم سے کتنی نفرت کرتا ہوں، یہ میری نفرت کی شروعات ہے انشال بی بی، انتہا پر جب آیا تو منہ پر تیزاب ڈالوں گا۔ روشنال کے دل کو جب تک تسکین نہ پہنچی وہ تب تک سگریٹ لگاتا رہا، اور پھر ہاتھ ہٹا دیا۔ اس کی زوردار چیخ سے کمرے میں ارتعاش سا ہوا تھا۔ روشنال اسے دیکھتا رہا، وہ کبھی ہاتھوں پر بھوکے مارتی، کبھی گردن کو پکڑ کر ہچکیوں سے روتی کہ کسی طرح تکلیف کم ہو۔ بال بھی گھر گئے، دوپٹہ جو نمازی شکل میں تھا اب اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ارتعاش سا ہوا تھا۔ روشنال اسے دیکھتا رہا، وہ کبھی ہاتھوں پر پھونکے مارتی، کبھی گردن کو پکڑ کر ہچکیوں سے روتی کہ کسی طرح تکلیف ختم ہو۔ بال بکھر گئے تھے، دوپٹہ جو نمازی شکل میں تھا اب اس کے پاس پڑا ہوا تھا، کیونکہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں دوپٹہ نیچے گرا تھا۔ گلابی رنگت رونے کی وجہ سے اور گلابی ہو گئی، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، شاید رات کو دیر تک پڑتی رہتی۔ وہ لب بھینچتی درد کنٹرول کر رہی تھی۔ روشنال نے جب اسے بہت نزدیک سے دیکھا جو اس کے پاس بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی، تو اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا، وہ ڈر کر پہلے پیچھے ہوئی اور پھر اٹھی اور اندھا ہاتھ ان بھاگی، اور اب کی بار ایک زوردار ٹھوکر دروازے سے لگی، وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔
روشنال نے جب اسے دیکھا جو اب پاؤں تھامے ہوئی وہ اٹھا کہ اسے دیکھے۔ اشنال نے جب اسے اٹھتے دیکھا تو بہت مشکل سے خود کو دروازے کے سہارے کھڑا کیا کہ وہ پھر سے نہ اسے مارے۔ وہ فٹ سے بھاگتی گرتی کمرے میں پہنچی، دروازہ بند کر لیا تھا۔ روشنال نے باہر دیکھا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ دروازے کے قریب فرش پر اس کا خون لگا تھا جو شاید ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کے پاؤں سے نکلا تھا۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ کیوں وہ اپنی ساری روٹیشن اس پر نکال گیا تھا۔ آ جاؤ گے ایک دن حالات کی زد پر، ہو جائے گا معلوم تجھے خدا کیا ہے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔